بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 58 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب النکاح کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو اس حصے میں نکاح سے متعلق کچھ مسائل ہیں کہ نکاح کی اہلیت کس میں ہے اور نکاح میں ولایت اور اختیار کس کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح نکاح میں مہر کی حیثیت اور مہر کی مختلف صورتیں اور اس کی مقدار وغیرہ، اور اس طرح کچھ نکاح کے متعلق مزید احکام اور مسائل بیان ہوں گے۔ تو اس سے پہلے کچھ ضروری باتوں کا اور کچھ اصول و ضوابط کا معلوم ہونا ضروری ہے، جس کے ذریعے سے آگے ان مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مہر کسے کہتے ہیں۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ مال جس کے عوض شرعاً مرد کو عورت پر حق زوجیت حاصل ہوتا ہے، یعنی مرد کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اس کو کچھ مال دینا پڑتا ہے، شریعت نے اس کو مقرر کیا ہے، تو شرعی طور پر اس مال کو ادا کر کے مرد کو اس عورت کے اوپر حق زوجیت حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ مہر کیا چیز ہوگی؟ تو جس چیز کو بھی مال کہا جا سکتا ہے، اور اس کی آگے مقدار بھی بیان کریں گے، یہ مال یہ مہر بن سکتا ہے۔ جس چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے، یعنی وہ مال ہی نہیں ہے، یا جو چیز مال تو ہے بظاہر لیکن وہ حلال نہیں ہے، شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو ایسی چیز مہر نہیں بن سکتی۔ پھر مہر کی کم سے کم مقدار یہ تو شریعت نے بیان کی ہے کہ وہ 10 درہم ہے، اس سے کم مہر نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے اس سے کم مہر مقرر کیا تو اس کو 10 درہم پورے دینے پڑیں گے۔ تو اس کی جو مقدار ہے وہ تولے کے حساب سے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی بنتی ہے، اور اگر گرام کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 31 گرام چاندی یہ بنتی ہے۔ تو اس کے حساب سے اگر قیمت دینا چاہیں تو اتنے گرام چاندی کی قیمت بندہ ریٹ معلوم کر کے اس کے حساب سے بھی یہ مقرر کر سکتا ہے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار کوئی متعین نہیں ہے، البتہ اس میں دونوں کی حیثیت کے حساب سے کوئی مہر درمیانہ مقرر کرنا چاہیے۔ پھر اس میں عام طور پر ایک اصطلاح یہ استعمال ہوتی ہے مہر فاطمی کی، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر کیا تھا، اور اسی کو مہر مسنون بھی کہا جاتا ہے، کہ جو ازواج مطہرات میں سے اکثر کا مہر تھا۔ تو اس کی مقدار 500 درہم ہے، تو یہ تولہ کے حساب سے 131 تولہ چاندی بنتی ہے۔ تو 131 تولہ چاندی ہے، اس کی قیمت بندہ معلوم کر لے، ریٹ معلوم کر لے، تو اس کے حساب سے بندہ مہر مقرر کرے، ادا کرے، تو یہ مہر مسنون یا مہر فاطمی کہلائے گا۔ پھر مہر کی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ کتاب میں بھی ان کے بارے میں ذکر آئے گا۔ ایک ہے مہر مسمہ۔ مسمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا نام لیا گیا ہے، جس کو مقرر کیا گیا ہے، متعین کیا گیا ہے۔ تو وہ مہر جو زوجین آپس میں مقرر کر دیں، نکاح کے وقت متعین کر دیں کہ اتنی مقدار مہر کی ہوگی، تو اس کو مہر مسمہ کہا جاتا ہے۔ اس میں پھر معجل بھی ہوتا ہے، مؤجل بھی ہوتا ہے۔ معجل کا مطلب یہ ہے کہ فوری اس کی ادائیگی ہوگی، یا جب بھی مطالبہ کیا جائے گا تو مطالبے کے وقت عند طلب ادا کیا جائے گا۔ مؤجل یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اجل، کوئی مدت مقرر کر دی جاتی ہے کہ 1 سال بعد، 2 سال بعد، یا 10 سال بعد، یا طلاق کے وقت یہ دیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ تو اس طرح دونوں صورتیں اس میں مقرر کی جا سکتی ہیں۔ دوسری قسم ہے مہر مثل۔ مہر مثل سے مراد یہ ہے کہ عورت کے والد کی طرف سے جو اس کی رشتہ دار عورتیں ہیں، والد کی طرف سے جو خاندان کی عورتیں ہیں، ان کو کون سا مہر دیا گیا تھا۔ تو وہ مہر، اور ان عورتوں میں بھی عمر میں اس عورت کے برابر جو عورتیں ہوں، مال میں، دین میں، علم میں، کردار میں اس عورت کے برابر جو عورتیں ہیں والد کے خاندان کے اندر، ان کا جتنا مہر تھا اتنا مہر اس کو بھی دیا جائے، اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ پھر مہر کی ادائیگی کی 4 صورتیں ہیں، یعنی مختلف صورتیں ہیں جس میں مہر مختلف طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ پورا مہر مسمہ ادا کیا جائے، تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مہر متعین کیا گیا تھا، ظاہر ہے کہ متعین کیا ہے اس لیے وہ مہر مسمہ ہے، اور اس کے بعد ان کی یعنی زوجین کی آپس میں صحبت بھی ہوئی ہے، یا کم از کم خلوت ہوئی ہے، تو خلوت کا بھی ذکر کتاب میں آ جائے گا۔ تو خلوت کے بعد اگر طلاق ہوئی ہے یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس صورت میں جو مہر متعین تھا مہر مسمہ، وہ پورا کا پورا وہ عورت کو ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مہر مسمہ میں سے نصف آدھا ملے، تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب
مہر متعین تو تھا، مقرر کیا ہوا تھا، لیکن صحبت یا خلوت سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے، تو اگر صحبت سے یا خلوت سے پہلے طلاق ہو جائے تو اب جو مہر متعین کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ملے گا عورت کو، اس میں سے آدھا عورت کو ملے گا۔ تیسری صورت ہے، اس میں مہر مثل لازم ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب مہر متعین نہ کیا گیا ہو، یعنی نکاح کے وقت بالکل مہر کا نام ہی نہیں لیا، یا مہر میں کوئی ایسی چیز مقرر کر دی ہے کہ جو مال نہیں ہے یا جو حرام ہے، تو اس طرح کی صورتوں میں مہر مثل لازم ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں صحبت یا خلوت کے بعد طلاق ہوئی ہے یا شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس میں مہر مثل لازم ہوگا، یعنی عورت کے والد کی طرف سے جو خاندان کی عورتوں کا مہر ہے، جو اس سے ملتی جلتی عورتیں ہیں، اتنا مہر اس عورت کو دینا پڑے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس میں متع لازم ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو کپڑوں کا ایک جوڑا ملے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب مہر متعین نہ کیا گیا ہو اور صحبت یا خلوت سے پہلے طلاق دی گئی ہو، تو اس صورت میں کوئی مہر کی مقدار وغیرہ اس پر لازم نہیں ہوگی، بلکہ اس کو کپڑوں کا ایک جوڑا ملے گا جس کو متع کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، تو اپنی وسعت کے اعتبار سے شوہر ایک کپڑوں کا جوڑا دے گا جس میں 3 کپڑے ہوں گے۔ اور یہ جو متع ہے یہ اس آخری والی صورت میں واجب ہے یہ دینا، یعنی جس صورت میں مہر متعین نہ ہو اور خلوت سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس میں یہ دینا واجب ہوتا ہے۔ البتہ جو پہلی 3 صورتیں ہیں اس میں مہر مسمى یا آدھا مہر مسمى یا مہر مثل ملے گا، ان صورتوں میں بھی طلاق وغیرہ کی صورت میں ساتھ ایک جوڑا بھی دے دینا، متع دے دینا مستحب ہے۔ یہ اس میں مزید کچھ اصول ذہن میں رہنے چاہیے کہ اگر نکاح کے وقت بالکل مہر کا ذکر ہی نہیں کیا یا مہر کا ذکر تو کیا ہے لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ جو مال نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، یا نکاح کے اندر یہ شرط لگا دی ہے کہ مہر نہیں ہوگا، مہر کے بغیر نکاح ہوگا، تو ان سب صورتوں میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ نکاح میں مہر تو لازم ہوتا ہے لیکن مہر کا ذکر کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا، ذکر کے بغیر بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن ان سب صورتوں میں مہر مثل لازم ہوگا۔ تو اس میں اصول یہ ہے کہ نکاح کے اندر اگر ایسی شرط لگا دیں جو فاسد شرط ہو، جیسے یہ مہر نہ ہونے کی شرط لگانا یہ فاسد شرط ہے، تو اس سے نکاح تو فاسد نہیں ہوتا، نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے، البتہ یہ جو شرط لگائی ہے یہ خود باطل ہو جاتی ہے۔ تو مہر نہ ہونے کی شرط باطل ہو جائے گی اور مہر مثل لازم ہو جائے گا، ان تینوں صورتوں میں مہر مثل ادا کرنا ہوگا۔ نکاح میں ایک مسئلہ کفاءت کا بھی ہے کہ کفو میں نکاح ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا عورت کے ہم پلہ ہونا، کہ عورت کا کسی ایسے خاندان میں نکاح نہ ہو کہ جن کے ساتھ نسب کے اندر یا دینداری میں یا مال میں یا پیشے میں بہت ذرا فرق ہو، تو اس میں ان چیزوں کے اندر تقریباً دونوں برابر ہوں یا مرد کا خاندان ان چیزوں میں اعلیٰ ہو، تو اس صورت میں یہ کفاءت ہے۔ اگر عورت کا خاندان ان چیزوں میں زیادہ اعلیٰ ہے اور مرد کا خاندان ان چیزوں میں کمزور ہے، تو معاشرے اور عرف میں عورت کے جو خاندان والے ہیں وہ اس طرح کے رشتے میں عار محسوس کرتے ہیں، اس لیے عام طور پر پھر یہ رشتہ آگے چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ان چیزوں میں برابری کا یا مرد کا کچھ اعلیٰ ہونے کا اعتبار کیا ہے۔ تو ابھی ہم کتاب سے شروع کرتے ہیں۔ وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِرِضَائِهَا، اور منعقد ہو جاتا ہے ایسی عورت کا نکاح جو آزاد ہو، بالغہ ہو، عاقلہ ہو، اس کی رضامندی کے ساتھ۔ وَإِن لَّمْ يَعْقُدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، اگرچہ ولی اس کا عقد نہ کروائے، ولی اس کا نکاح نہ کروائے، تو وہ اپنی مرضی سے بھی یہ آزاد بالغہ عاقلہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ بکرن کانت او ثیبن، چاہے وہ عورت کنواری ہو یا پہلے شادی شدہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں وہ اپنی مرضی سے آگے نکاح کر سکتی ہے۔ وقال لا ينعقد الا باذن ولی، صاحبین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عورت کا نکاح منعقد نہیں ہوتا اس کے ولی کی اجازت کے بغیر۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آ گیا ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو اس لیے ولی کی اجازت کے بغیر چاہے عورت بالغہ عاقلہ کیوں نہ ہو اس کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر 2 جگہوں پر نکاح
کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے کہ این کہنا ازواجہن، کہ وہ عورتیں اپنے شوہروں سے نکاح کریں، اور حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی طرف نسبت کی گئی ہے تو عورت خود اپنا نکاح کروا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ یہ جو عورت ہے جس کا شوہر نہیں ہے وہ اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے بنسبت اپنے ولی کے، جو بالغہ عاقلہ ہو۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر یہ عورت جو بالغہ عاقلہ ہے یہ نکاح کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہ عقل اور بلوغت کے بعد اپنے معاملات کے اندر خود مختار ہے۔ تو جس طرح یہ باقی عقود اور معاملات، خرید و فروخت وغیرہ اور سارے کام کر سکتی ہے، اس طرح یہ اپنا نکاح بھی منعقد کروا سکتی ہے۔ تو اس میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر یہ ہے کہ بالغ عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر منعقد ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ والدین کی رضامندی کے ساتھ جو نکاح ہو، تو چونکہ والدین کو زندگی کے تجربات سے بہت چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور ان کی اولاد پر شفقت ہی ہوتی ہے، تو وہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں اپنی اولاد کے حق میں۔ تو ان کی رضامندی سے جو رشتے ہوتے ہیں عام طور پر وہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کو ناراض کر کے یا ان کی اجازت کے بغیر عام طور پر جو جذباتی یا وقتی طور پر رشتہ طے ہوتا ہے تو وہ عام طور پر آگے چل کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ولا يجوز للولی اجبار البکر البالغۃ العاقلۃ، کہ ولی کو جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی عورت جو کنواری ہو، بالغہ ہو، عاقلہ ہو، اس کو وہ مجبور کرے، یعنی بالغہ عورت کا ولی نکاح کروائے گا لیکن ولی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کروا سکتا، اس کی رضامندی کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ وہ نکاح کروائے گا، اس کو مجبور کرنے کا اس کو حق حاصل نہیں ہے۔ وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ، جب ایسی عورت جو بالغہ ہو اس سے ولی اجازت طلب کرے، تو بکر کا مطلب یہ کہ وہ کنواری ہے، تو اس سے اجازت جب طلب کرے فسکتت، وہ آگے سے خاموش رہی، او ضاحکت، یا وہ ہنسی، او بکت بغیر صوت، یا وہ روئی بغیر آواز کے، فذالک اذن منہا، تو یہ اس عورت کی طرف سے اجازت شمار ہوگی، یہ اجازت کی علامات ہیں، کیونکہ کنواری عورت ہے، اس کا پہلے کسی اس طرح کے معاملے میں نکاح میں یا کسی مرد کے ساتھ یہ صحبت نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس کو زبان سے بات کرنے میں شرم اور جھجک محسوس ہوتی ہے، تو اس کا خاموش ہونا یا ہنسنا یا بعض اوقات بغیر آواز کے رونا یہ بھی رضامندی کی دلیل ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو رضامندی شمار کیا جائے گا، اجازت شمار کیا جائے گا۔ وَإِنْ أَبَتْ، اور اگر اس نے صاف انکار کر دیا، لم یزوجھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، تو بالغہ عورت کی اجازت کے بغیر ولی اس کو نکاح نہیں کروا سکتا، اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا اسْتَأْذَنَ الثَّيِّبَ، اور جب ولی کسی ایسی عورت سے اجازت طلب کرے جو ثیبہ ہے، یعنی جو پہلے اس کا ایک دفعہ نکاح ہو چکا ہے، فَلَا بُدَّ مِن رِضَائِهَا بِالْقَوْلِ، تو اس کی رضامندی بات کے ذریعے سے معلوم کرنا ضروری ہے، یعنی اس کا خاموش رہنا یا ہنسنا وغیرہ اس کو اجازت شمار نہیں کیا جائے گا جب تک وہ زبان سے نہ کہہ دے کہ میں راضی ہوں۔ وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثَبَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ جَرَاحَةٍ أَوْ تَعْنِيسٍ، اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ زائل ہو گیا ہے اس کا کنوار پن، پردہ بکارت زائل ہو گیا ہے کودنے کی وجہ سے یا حیض کی زیادہ آنے کی وجہ سے یا زخم کی وجہ سے یا عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، بعض اوقات ان عوارض کی وجہ سے بھی یا جو پردہ بکارت ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ، تو اس کو ہم باکرہ یعنی کنواری عورتوں کے حکم میں ہی شمار کریں گے، ان سے اجازت لینے کے وہی احکام ہوں گے جو باکرہ عورت کے یعنی کنواری عورت کے احکام ہوتے ہیں۔ وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالزِّنَا، اور اگر زنا کے ذریعے سے اس کی بکارت زائل ہو گئی ہے، فَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اب بھی اس کو ہم کنواری عورتوں کی طرح ہی سمجھیں گے، اس سے اجازت لینے کا وہی طریقہ ہوگا، کیونکہ زنا کے باوجود یہ اپنے زنا کو چھپانے والی ہے اور بات کرتے ہوئے وہ جھجکنے والی ہے، شرم محسوس کرنے والی ہے، اس لیے اس کا حکم وہ باکرہ عورت کی طرح ہی ہوگا۔ وقال رحمہ اللہ یہ فی حکم ثیبی، صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ عورت ایک دفعہ جب اس کا کسی مرد کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر سے وہ شرم اور جھجک نہیں رہے گی، تو یہ ثیبہ کے حکم میں ہے جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہو۔
وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِلْبِكْرِ، کسی مرد کا اور عورت کا آپس میں اختلاف ہو گیا، شوہر ایک عورت سے کہتا ہے جو عورت باکرہ تھی یعنی کنواری تھی، بلغک النکاح، کہ میرے نکاح کی بات تم تک پہنچی، فسکتی، آپ خاموش رہی، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خاموش ہونے کی وجہ سے رضامندی پائی گئی ہے، لہذا نکاح ہو گیا ہے۔ وقالت، اور وہ عورت آگے سے کہتی ہے، بل رددت، کہ آپ کی نکاح کی جب خبر مجھ تک پہنچی تو میں خاموش نہیں رہی بلکہ میں نے اس کو رد کر دیا تھا، یعنی انکار کر دیا تھا۔ تو ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، تو اس میں جو مرد ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نکاح منعقد ہو گیا ہے، یہ مدعی ہے، تو مدعی کے اوپر بینہ گواہ پیش کرنا لازم ہوتا ہے، تو اس کے پاس اگر گواہ ہیں پھر تو شوہر کی بات پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو عورت چونکہ منکرہ ہے یعنی وہ انکار کرنے والی ہے، تو انکار کرنے والے کا قول معتبر ہوتا ہے، فالقول قولها، تو اس میں عورت کا قول معتبر ہوگا۔ ولا یمین علیہا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کا قول بغیر قسم کے معتبر ہوگا، اس پر قسم نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ولا یستحلف فی النکاح عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح کے معاملے میں قسم نہیں لی جاتی۔ اس طرح کے کچھ اور بھی مسائل ہیں جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قسم نہیں ہو سکتی، کتاب الدعوہ میں اس کی تفصیل آئے گی۔ وقال صیبین، یہ فرماتے ہیں، یستحلف فیہ، نکاح میں بھی قسم لی جاتی ہے، لہذا عورت کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ تو اس میں صیبین کے قول پر یہ فتویٰ ہے کہ عورت کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ نکاح کن الفاظ سے منعقد ہو سکتا ہے۔ وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ، نکاح منعقد ہو جاتا ہے، بلفظ النکاح، یا تو نکاح کے الفاظ صاف بول رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، والتزویجی، یا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تزویج کا لفظ بول سکتے ہیں، والتملیکی، عورت کہے کہ میں اپنے آپ کو آپ تمہارا مالک بناتی ہوں، والہبتی، میں اپنا آپ تمہیں ہبہ کرتی ہوں، والصدقتی، یا تو میں صدقہ کرتی ہوں، اس طرح کے الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اس میں اصول یہ ہے کہ ایسے الفاظ جو تملیک کے معنی میں استعمال ہوں اور تملیک اس میں دائمی ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، یعنی ایک چیز ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر دوسرے کے ملکیت میں دی جا رہی ہے، اور وہ چیز اس کا عین دوسرے کی ملکیت میں دیے جا رہا ہے، نہ کہ اس کے منافع۔ ولا ينعقد بلفظ الاجارۃ والاعارۃ والاباحۃ، اجارے کے لفظ سے یا عاریت کے لفظ سے یا اباحت کے لفظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کو اصول پہلے بتایا ہے کہ جس میں تملیک ہو، عین کی تملیک ہو اور ہمیشہ کے لیے تملیک ہو، جبکہ اجارے کے اندر عین چیز دوسرے کو مالک نہیں بنایا جاتا بلکہ منافع کا مالک بنایا جاتا ہے، اور اعارہ عاریتاً دینے میں بھی وہ چیز بعینی ہی دوسرے کو مالک نہیں بنایا جاتا بلکہ اس چیز کے منافع دوسرے کو دیے جاتے ہیں، وہ بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اباحت کے اندر بھی تملیک نہیں ہوتی، دوسرے کو بندہ وہ چیز مالک کر کے نہیں دیتا، مالک بنا کر، بلکہ صرف اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے ان الفاظ سے یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ، پیچھے یہ بتایا تھا کہ جو بالغہ عورت ہے اس کو ولی مجبور نہیں کر سکتا، یعنی اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کروا سکتا، لیکن جو چھوٹی بچی ہے یا چھوٹا لڑکا ہے اس کا نکاح ہو سکتا ہے جب ان کا ولی نکاح کروائے۔ بکرن کانت الصغیرۃ او ثیبا، اس میں وہ چھوٹی لڑکی چاہے وہ پہلے اس کا نکاح ہو چکا ہو یا وہ کنواری ہو، دونوں صورتوں میں ولی اس کو اس کا نکاح کروا سکتا ہے، اس کی اجازت اس میں ضروری نہیں ہے۔ والولی هو العصبۃ، اور ولی عصبہ کی ترتیب سے ہوتا ہے۔ عصبہ یہ میراث کے اندر ایک اصطلاح ہے، اس میں سب سے پہلے بیٹا اور اس کے بعد پھر والد، پھر اس کے بعد بھائی اور اس کے بعد چچا، پھر آگے چچا کے بیٹے وغیرہ، اس طرح ترتیب سے یہ مرد اس کے اندر آتے ہیں، تو عصبہ کی ترتیب سے یہاں پر ولی ہوں گے۔ فَإِن زَوَّجَهُمَا الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ، تو اگر اس میں والد نے ان کا نکاح کروایا، چھوٹے لڑکے کا یا چھوٹی لڑکی کا، یا دادا نے نکاح کروایا، فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ، تو بالغ ہونے کے بعد ان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہ نکاح آگے منعقد رہے گا، مسلسل چلتا رہے گا۔ وَإِن زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ، اور اگر والد اور دادا کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں، جس طرح یہ عصبہ کی ترتیب سے ولی جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اگر والد اور دادا موجود نہیں ہیں تو بھائی اس کا ولی ہوگا، یا بھائی موجود نہیں ہے تو چچا اس کا ولی ہوگا۔ تو اگر کسی اور نے، چچا وغیرہ نے نکاح کروایا ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ،
تو اس میں لڑکا اور لڑکی ان دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا جب وہ بالغ ہوں گے۔ اس کو خیار بلوغ کہا جاتا ہے کہ بالغ ہونے کے وقت ان کو اختیار ہوگا۔ ان شاء اقام علی النکاح، اگر وہ چاہے تو نکاح کو برقرار رکھے، و ان شاء فسخ، اور اگر چاہے تو وہ نکاح کو فسخ بھی کر سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والد کو اپنی اولاد کے اوپر پوری شفقت حاصل ہوتی ہے، تو اس نے مکمل دیکھ بھال کر اور پورا اچھے طریقے سے یہ فیصلہ کیا ہے، لہٰذا اس میں بچے کو کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا اس کو فسخ کرنے کا۔ اسی طرح والد اگر نہ ہو تو دادا بھی والد کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کو بھی پوری مکمل شفقت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جو باقی رشتہ دار ہیں، چچا وغیرہ، ان میں چونکہ شفقت کامل نہیں ہوتی، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اس رشتے کے اندر، تو اس لیے ان لڑکوں کو، بچے یا بچی کو اس میں اختیار دیا جاتا ہے بالغ ہونے کے بعد۔ تو یہ جو ولی ہیں، اس میں عصبہ کی ترتیب سے مختلف لوگ ولی بن سکتے ہیں، پہلے قریب والا، پھر وہ نہیں ہے تو دور والا، پھر اس سے دور والا، اس طرح۔ لیکن اس کے اندر ولا ولایت لعبد، کوئی غلام کسی کا اگر رشتہ دار ہے کسی عورت کا، تو اس غلام کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ ولا لصغیر، اسی طرح چھوٹے بچے کو، نابالغ بچے کو بھی ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ ولا لمجنون، مجنون کو بھی ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ ولا لکافر علی مسلمۃ، اسی طرح کسی کافر رشتہ دار کو بھی کسی مسلمان عورت پر ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یجوز لغیر العصبات من الاقارب التزویج، کہ عصبات کے علاوہ بھی جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے جائز ہے نکاح کروانا۔ مثل الاختی، جیسے بہن ہے، والامی ماں ہے، والخالتی خالہ ہے۔ یعنی پہلے تو عصبات کو جس طرح اوپر بتایا تھا کہ ولایت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر عصبات موجود نہیں ہے تو عصبات کی غیر موجودگی میں جو دوسرے رشتہ دار ہیں جو عصبہ نہیں ہیں ان کو بھی نکاح کروانے کی اجازت حاصل ہوگی، جیسے بہن ہے یا ماں ہے یا خالہ ہے، ان کو بھی ولایت حاصل ہوگی، یہ بھی نکاح کروا سکتی ہیں۔ ومن لا ولی لها اذا زوجها مولاها الذي اعتقها جاز، کہتے ہیں کہ ایک ایسی عورت جو پہلے باندھی تھی تو اب وہ آزاد ہو چکی ہے، اس کا کوئی رشتہ دار وغیرہ کوئی ولی موجود نہیں ہے، تو اگر اس کا وہ مولا اس کا نکاح کروا دے جس نے اس کو آزاد کیا تھا تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ آزاد کرنے والا جو مولا ہوتا ہے یہ بھی عصبہ کی ایک قسم ہے، عصبہ سببی اسے کہا جاتا ہے۔ تو جب قریبی رشتہ داروں میں کوئی عصبہ وغیرہ نہ ہو تو میراث کے اندر بھی عصبہ سببی جو مولا ہوتا ہے آزاد کرنے والا، اس کو میراث ملتی ہے، تو یہاں پر بھی نکاح کے اندر بھی ولایت اس کو حاصل ہوگی۔ وَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً، کہتے ہیں کہ پیچھے بات بیان کی تھی کہ عصبہ کے اندر جو سب سے قریب والا ہے پہلے اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے، وہ نہ ہو پھر دوسرے کو۔ تو اگر قریب والا جو ولی ہے وہ غائب ہو گیا ہے اور اس کا غائب ہونا یہ منقطع ہے، یعنی وہ کافی دور نکل گیا ہے اور اس کا جلد واپس آنا بظاہر بہت مشکل ہے، جاز لمن ہوا ابعد منہ، تو جائز ہے اس ولی کے لیے جو اس سے دور کا ولی ہے، ان یزوجہا، کہ یہ اس عورت کا نکاح کروا دے۔ یعنی پہلے والا جو ولی ہے وہ کافی دور ہے، دوسرے علاقے میں ہے، اس سے رابطہ بھی ممکن نہیں ہے، تو اس کے بعد جو دوسرا ولی ہے جو اس سے بنسبت رشتے کے اندر دور ہے وہ اس کا عورت کا نکاح کروا سکتا ہے۔ تو اس غیبت منقطعہ سے کیا مراد ہے؟ والغیبۃ المنقطعۃ ان یکون فی بلد، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ولی ایسے شہر میں ہے، لا تصل الیہ القوافل، کہ اس تک قافلے نہیں پہنچتے، فی السنۃ، سال کے اندر، الا مرۃ واحدۃ، مگر ایک مرتبہ ہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافی دور ہے، سال کے بعد وہ اس تک بات پہنچنا یا اس کا واپس آنا ممکن ہوگا، تو ایک سال تک انتظار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو رشتہ طے ہوا ہے یہ ہاتھ سے نکل جائے، تو اتنا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دوسرا جو ولی ہے دوسرے نمبر پر وہ نکاح کروا سکتا ہے۔ لیکن یہ پہلے زمانے کے حساب سے ہے، آج کل تو چونکہ کسی جگہ بھی ہو اس سے آسانی کے ساتھ رابطہ کرنا ممکن ہوتا ہے، تو اس لیے رابطہ کر کے جو ولی اقرب ہے، قریب والا ہے، اس سے پوچھ لینا چاہیے، اس کی رائے معلوم کرنی چاہیے۔ والکفاءۃ فی النکاح معتبرۃ، آگے وہی کفاءت کا بیان کر رہے ہیں کہ نکاح کے اندر کفو ہونا، ہم پلہ ہونا، اس کا بھی شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے۔ فإذا تزوجت المرأة، اگر عورت نکاح کر لیتی ہے، بغیر کفء، غیر کفو میں، یعنی ایسے مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے جو اس کا ہم پلہ نہیں ہے، نسب کے اندر یا مال کے اندر یا دین وغیرہ کے اندر اس سے کم تر ہے، تو اس نے ولی کی اجازت کے بغیر اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے،
تو اس میں عورت کے خاندان والے اپنی عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے فلاولیاء جو عورت کے ولی ہیں ان کو حق حاصل ہے ان یفرقوا بینہما کہ ان کے درمیان وہ تفریق کروا دیں قاضی کے ذریعے سے، عدالت میں جا کر وہ اس نکاح کو فسخ کروا سکتے ہیں، ختم کروا سکتے ہیں۔ والکفاءۃ اور یہ کفاءت کا اعتبار کس طرح ہوگا؟ تعتبر اس کا اعتبار کیا جائے گا فی النسبی نسب کے اندر، کیونکہ کون سے قبیلے سے اس کا تعلق ہے، کس خاندان سے تعلق ہے، اس کے اعتبار سے لوگ ایک دوسرے کو کم تر یا اچھا اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ والدینی دینداری کے اندر، والمالی مال کے اندر، اور مال سے مراد یہ ہے وہو ان یکون مالکا للمہر والنفقۃ کہ وہ مرد مہر ادا کرنے کا مالک ہو اور نفقہ خرچہ وغیرہ بھی برداشت کر سکتا ہو، اس طرح مال کے اندر اس کا ہم پلہ ہونا۔ وتعتبر فی الصنائع اسی طرح پیشوں کے اندر بھی کفاءت کا اعتبار ہوتا ہے، مختلف پیشوں والے جو افراد ہوتے ہیں یا خاندان ہوتے ہیں ان میں سے بھی بعض کو اعلیٰ اور بعض کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کے اندر دیکھا جائے گا کہ مرد کا خاندان عورت کے خاندان سے برابر ہو یا اس سے اعلیٰ ہو، عورت کے خاندان سے مرد کا خاندان کم تر نہ ہو۔ وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا جب کسی عورت نے نکاح کروایا اپنا اور اس نے مہر مثل سے کم رکھ دیا، یعنی مہر مثل اس خاندان کی عورتوں کا جتنا تھا اس نے اس میں سے کم مقرر کیا۔ فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے جو ولی ہیں یہ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں، یعنی اس کو بڑھا کر مہر مثل پورا کریں، حتیٰ یتم لها مہر مثلیہ یہاں تک کہ مہر مثل کو پورا کر دیں، او یفرقہا یا اس کو یہ عدالت کے ذریعے سے قاضی کے ذریعے سے اس نکاح کو ختم بھی کروا سکتے ہیں، فسخ بھی کروا سکتے ہیں۔ وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ آگے کہتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کروایا، وَنَقَصَ مِن مَهْرِ مِثْلِهَا اور مہر مثل سے کم مہر مقرر کر دیا، او ابنہ الصغیرہ یا چھوٹے بیٹے کا نکاح کروایا، وَزَادَ فِي مَهْرِ امرأته اور بیٹے کی بیوی کو جو مہر دینا تھا وہ زیادہ دے دیا مہر مثل سے، جاز ذلک علیہما تو یہ ان دونوں کے معاملے میں جائز ہے، یعنی بیٹی کا مہر کم کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے اور بیٹے کا مہر زیادہ کرنا، بیٹے کی بیوی کو مہر زیادہ دینا، دونوں صورتوں میں باپ کے لیے یہ جائز ہے۔ ولا يجوز ذلك لغیر الاب والجد باپ اور دادا کو چونکہ مکمل شفقت حاصل ہوتی ہے اپنی اولاد پر تو یہ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، انہوں نے اگر مہر کم کیا ہے تو لازمی اس میں کوئی خاص فائدہ ہوگا، تو شفقت کی وجہ سے انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے تو ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں آ سکتا۔ لیکن والد اور دادا کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار اگر نکاح کروا رہا ہے تو اس کو چونکہ شفقت اس کی کامل نہیں ہے تو اس کے لیے مہر مثل سے کم کرنا یا لڑکے کی بیوی کو مہر زیادہ دے دینا یہ ان کو نقصان پہنچانے کا اس میں خدشہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے اس طرح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ إِذَا سَمَّى فِيهِ مَهْرًا آگے مہر سے متعلق مختلف احکام اور مسائل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نکاح صحیح ہے جب اس کے اندر مہر کو مقرر کر دیا گیا ہو، اس کا نام لے لیا گیا ہو، اس کو مہر مسمى کہا جاتا ہے۔ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ اور نکاح صحیح ہے وَإِن لَّمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهْرًا اگرچہ اس میں مہر کا نام نہیں لیا، اگر مہر کا بالکل ذکر ہی نہیں کیا، تذکرہ ہی نہیں کیا، تب بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں مہر مثل لازم ہوتا ہے جیسا کہ شروع میں آپ نے سن لیا ہے۔ وَأَقَلُّ الْمَهْرِ 10 دراہم اور مہر کی کم سے کم مقدار جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ 10 درہم ہے، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا، اور اس کی تولے کے حساب سے بھی اور گرام کے حساب سے بھی آپ کو تفصیل شروع میں بیان کر دی گئی ہے۔ فَإِن سَمَّى أَقَلَّ مِنْ 10 فَلَهَا 10 اگر کسی نے 10 درہم سے کم مہر مقرر کیا تو وہ اس کا تقرر ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو پورے 10 درہم دینے پڑیں گے، یہ کم سے کم مقدار ہے۔ وَمَنْ سَمَّى مَهْرًا 10 فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى اور جس نے مہر مقرر کیا 10 درہم یا اس سے زیادہ تو جتنا مقرر کیا ہے یہ مقرر کیا ہوا مسمى جو مہر ہے یہ اس پر لازم ہوگا۔ یہ اس وقت ہے ان دخل بها اگر اس عورت کے ساتھ اس کی صحبت ہو گئی ہے، او مات عنها یا اس کا اس سے انتقال ہو گیا ہے تو ان صورتوں میں پورا مہر مسمى اس عورت کو دینا پڑے گا۔ فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى اور اگر مہر مقرر کیا گیا تھا اور اس کے بعد دخول سے اور خلوت سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی ہے مرد نے تو اس کو نصف مہر مسمى دیا جائے گا، یعنی جو مقررہ مہر ہے اس میں سے آدھا اس عورت کو دیا جائے گا۔
وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اور اگر کسی مرد نے عورت سے نکاح کیا اور مہر کا بالکل ذکر ہی نہیں کیا، مقرر ہی نہیں کیا، او تزوجها علی اللہ مہر لها، یا اس کے ساتھ نکاح کیا اس شرط پر کہ نکاح کے اندر مہر نہیں ہوگا، تو یہ شروع میں آپ کو بیان کیا ہے کہ یہ شرط لگانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، تو اس میں دیکھیں گے اگر اس مرد کی عورت کے ساتھ صحبت ہوئی ہے یا خلوت ہوئی ہے یا مرد کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو مہر مثل ملے گا، پورا کا پورا مہر مثل عورت کو ملے گا۔ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ، اور اس صورت میں جس میں مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا یا مہر نہ ہونے کی شرط لگا دی گئی تھی، تو اس میں اگر دخول سے پہلے یا خلوت سے پہلے اس کو طلاق دے دی ہے تو اس میں متعہ لازم ہوتا ہے۔ متعہ کا مطلب یہ ہے کہ کپڑوں کا ایک جوڑا دینا پڑے گا۔ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، تو یہ 3 کپڑے ہوں گے، من کسوۃ مثلیہا، عورت کی جس طرح کی حیثیت ہے، اس کے جس طرح کا لباس ہوتا ہے، کپڑے ہوتے ہیں، اس کی مانند یہ 3 کپڑے اس کو دیں گے۔ وَهِيَ دِرْعٌ، یہ ایک قمیص ہوگی، خمارٌ ایک اوڑھنی ہوگی، وَمِلْحَفَةٌ ایک بڑی چادر ہوگی، تو یہ 3 کپڑوں کا ایک جوڑا اس کو دیں گے اس کی حیثیت کے مطابق۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، اور اگر کسی مسلمان نے عورت سے نکاح کیا، شراب یا خنزیر اس میں مقرر کیا تو اس میں نکاح جائز ہے۔ شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ ایسی چیز مقرر کرنا جو مال نہ ہو یا جو چیز شرعاً حرام ہو تو اس کی وجہ سے نکاح تو جائز ہو جائے گا، نکاح میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا یہ چیز دینا لازم نہیں ہوگا بلکہ مہر مثل اس عورت کو دینا لازم ہوگا۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اور اگر شروع میں مرد نے عورت سے نکاح کیا اور کوئی مہر مقرر نہیں کیا، ثم تراضیا، پھر وہ دونوں رضامند ہو گئے، علی تسمیۃ مہر، کسی مہر کے مقرر کرنے پر، فہو لها، تو یہ مہر جو بعد میں مقرر ہوا ہے یہ اس عورت کو ملے گا۔ ان دخل بها او مات عنها، اگر اس مرد نے عورت سے صحبت کی ہے، خلوت کی ہے یا مرد کا انتقال ہوا ہے تو جو بعد میں مقررہ مہر ہے وہی مہر مسمى ہے، وہی پورا اس عورت کو ملے گا۔ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ، اور اگر اس صورت میں دخول سے اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی ہے تو اس میں اس جو بعد میں مقرر شدہ مہر تھا اس کا آدھا نہیں ملے گا بلکہ اس میں متعہ ہی ملے گا۔ نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں تھا تو اس لیے اس کا آدھا یہاں پر نہیں ہو سکتا، یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں ہے تو اس لیے متعہ اس پر لازم ہوگا۔ آگے ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ مہر شروع میں مقرر کرنے کے بعد اس کے اندر کمی یا زیادتی کی جا سکتی ہے۔ وَإِن زَادَ فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ، اگر عقد کے اندر ایک مہر مقرر کیا تھا، عقد کے بعد اس مہر کے اندر مرد اضافہ کر دیتا ہے، لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ، تو یہ اضافہ اس پر لازم ہوگا۔ ان دخل بها او مات عنها، اگر اس نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے یا اس سے مرد کا انتقال ہو گیا ہے تو جتنا اضافی اس نے ساتھ ملایا ہے بعد میں تو اضافے کے ساتھ اس کو دینا پڑے گا۔ وَتَسْقُطُ الزِّيَادَةُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، اگر دخول اور خلوت سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو اضافہ اس نے بعد میں لگایا ہے وہ اضافہ ساقط ہو جائے گا اور جو اصل مہر پہلے مقرر ہوا تھا اسی میں سے نصف آدھا عورت کو دیا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں فَإِنْ حَطَّتْ، اگر کم کر دے عورت من مہریہا، اپنے مہر میں سے، صح الحط، تو یہ کمی صحیح ہے، کیونکہ یہ مہر عورت کا حق ہے تو عورت اپنے حق کے اندر کوئی بھی تصرف کر سکتی ہے، معاف بھی کر سکتی ہے اور اس میں کمی بھی کر سکتی ہے۔ وَإِذَا خَلَى الزَّوْجُ بِامْرَأَتِهِ، آگے خلوت کا معنی اور اس کی شرائط بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شوہر ہے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح علیحدگی میں وہ گیا ہے، علیحدگی اختیار کی ہے، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطْءِ، کہ وہاں پر ہم بستری سے یا صحبت سے کوئی مانع موجود نہیں تھا، مانع طبعی بھی موجود نہیں تھا، یعنی کوئی مرض وغیرہ، بیماری وغیرہ بھی نہیں تھی، حیض وغیرہ بھی نہیں تھا، اور مانع شرعی بھی نہیں تھا کہ ان کا روزہ ہو یا احرام کے اندر ہو، اس طرح کا کوئی مانع رکاوٹ نہیں تھی، تو اس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ ثم طلقها، اگر اس طرح کی خلوت ہوئی ہے اس کے بعد مرد نے عورت کو طلاق دے دی ہے، فلاحا کمال مہریہ، تو اس عورت کو پورا مہر ملے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا، اور اگر وہاں پر ان کی خلوت تو ہوئی ہے، علیحدگی میں تو وہ گئے ہیں، علیحدگی اختیار کی ہے، لیکن کوئی رکاوٹ موجود تھی، مثلا ان میں سے کوئی ایک بیمار تھا
او صائمن فی رمضان یا رمضان کا روزہ تھا، او محرمن بحج او عمرۃ یا کوئی ایک حج یا عمرے کے احرام میں تھا، او کانت حائضن یا عورت حیض کے اندر تھی، تو ظاہر ہے کہ ان صورتوں میں فتی نہیں ہو سکتی، تو یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے۔ فلیست بخلوت صحیحۃ، یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے مہر مکمل لازم نہیں ہوتا۔ ولو طلقها فیجب نصف المہر، اگر اس طرح کی خلوت ہوئی ہے کہ جس کے اندر کوئی رکاوٹ وغیرہ تھی، تو اس کے بعد اگر طلاق ہوئی ہے تو یہ ہم یہی کہیں گے کہ یہ قبل الدخول طلاق ہوئی ہے یا خلوت سے پہلے طلاق ہوئی ہے، تو اس میں نصف مہر ہی لازم ہوگا۔ وَإِذَا خَلَى الْمَجْبُوبُ بِإِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا، آگے کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جس کا مقطوع الذکر ہے کہ وہ جماع کرنے پر قادر نہیں ہے، اس نے اپنی عورت کے ساتھ خلوت کی ہے، پھر اس کے بعد طلاق دے دی ہے، فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے عورت کو پورا مہر دینا لازم ہوگا، اس لیے کہ عورت نے اپنے آپ کو اس کے پورے حوالے کر دیا ہے، سپرد کر دیا ہے، تو اس لیے عورت کی سپردگی کی وجہ سے اس کے اوپر پورا مہر لازم ہو جائے گا۔ وَيُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا لِمُطَلَّقَةٍ وَاحِدَةٍ، آگے متع جو کپڑوں کا جوڑا دینا ہے اس کے متعلق بات بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ شروع میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ ایک جو عورت ہے مطلقہ عورت، اس کو یہ دینا واجب ہوتا ہے، باقی سب کو دینا یہ مستحب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ متع دینا مستحب ہے ہر عورت کو سوائے ایک عورت کے جس کو طلاق دی گئی ہو۔ وہ کون سی ہے؟ وہی التی طلقها قبل الدخول، کہ جس کو دخول سے پہلے طلاق دی ہو، خلوت سے پہلے طلاق دی ہو، ولم یسمی لها مہرا، اس کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، تو مہر مقرر نہ کیا ہو اور دخول سے پہلے طلاق ہو تو اس میں متع دینا واجب ہوتا ہے، تو اس میں واجب ہے، اور باقی صورتوں میں مہر بھی ہے، مہر مثل یا آدھا مہر وغیرہ، تو ساتھ ساتھ یہ متع دینا، جوڑا دینا یہ مستحب ہوگا۔ وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَىٰ أَن يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ، کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرواتا ہے دوسرے سے، اعلیٰ اس شرط پر ان یزوجہ الرجل، کہ وہ بندہ نکاح کروائے گا اس کے ساتھ، اختہ اپنی بہن کا، او بنتہ یا اپنی بیٹی کا، یکون احد العقدین عوضا عن الآخر، تاکہ ایک عقد دوسرے کا عوض بن جائے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی آپ کے ساتھ نکاح کروا رہا ہوں اپنی بیٹی کا، اس کے بدلے میں آپ اپنی بہن کا یا بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کروائیں، تو ایک نکاح دوسرے کے بدلے میں ہو جائے گا، دوسرا اس کے بدلے میں ہو جائے گا، یعنی ادلے بدلے میں یہ نکاح ہو جائے گا، مہر وہ الگ سے مقرر نہیں کر رہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فالعقدانی جائزانی، دونوں عقد تو جائز ہیں، لیکن ایک عقد دوسرے کا عوض نہیں بن سکتا، مہر نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ کوئی مال نہیں ہے، بلکہ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک عورت کے لیے مہر مثلیہ، اس کا مہر مثل دینا پڑے گا، مہر مثل لازم ہوگا۔ وَإِن تَزَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً عَلَىٰ خِدْمَتِهِ سَنَةً، اگر ایک آزاد بندے نے ایک عورت سے نکاح کیا اس بات پر کہ میں آپ کی خدمت کروں گا 1 سال تک، تو یہ خدمت مہر بن جائے گی۔ او علی تعلیم القرآن، یا قرآن کی تعلیم میں آپ کو دوں گا اور یہ تعلیمی مہر بن جائے گی، جازہ، تو یہ نکاح تو جائز ہے، کیونکہ نکاح کے اندر تو مہر کا ذکر نہ بھی کیا جائے یا ایسی چیز ذکر کی جائے جو مال نہ ہو، تب بھی نکاح جائز ہو جاتا ہے، جیسے کہ شروع میں آپ نے پڑھا ہے۔ لیکن اس میں یہ خدمت، آزاد آدمی کی خدمت، یہ کوئی مال نہیں ہے، تعلیم قرآن یہ بھی مال نہیں ہے، منافع ہیں، تو ان کو مہر نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہاں پر نکاح تو درست ہو جائے گا، لیکن فلاح مہر مثلیہ، عورت کو مہر مثل دینا پڑے گا۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً حُرَّةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَىٰ خِدْمَتِهِ سَنَةً جَازَ، اگر کسی غلام نے نکاح کیا آزاد عورت سے، اپنے مولا کی اجازت سے نکاح کیا کہ میں اس کی 1 سال تک خدمت کروں گا، تو یہ جائز ہے، کیونکہ غلام کی جو خدمت ہوتی ہے وہ مال ہے، اس کا وہ معاوضہ وغیرہ بھی وصول کر سکتا ہے، اور مولا کی اجازت سے وہ کر رہا ہے تو گویا کہ مولا کی وہ خدمت کر رہا ہے، تو اس لیے اس کی بنیاد پر اس کا نکاح درست ہوگا۔ وَلَهَا خِدْمَتُهُ، اور عورت کو اس کی خدمت ملے گی، یعنی خدمت مہر کے طور پر ملے گی۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَابْنُهَا، کہتے ہیں کہ ایک مجنونہ عورت ہے، اس کو تو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، وہ اپنا نکاح خود نہیں کروا سکتی، تو اس کا ولی اس کا نکاح کروائے گا، تو ولی کے اندر اس کا والد بھی موجود ہے اور بیٹا بھی موجود ہے، تو ان میں سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ فالولی فی نکاحیہ ابنها عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے نکاح میں ولی اس کا بیٹا ہوگا،
وقال محمد رحمہ اللہ ابوہا، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا والد اس کا ولی ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ والد کا زیادہ تجربہ بھی ہوتا ہے، شفقت بھی ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ حقدار ہے۔ اور شیخین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ عصبات کے اندر پہلے آتا ہے والد سے، لہذا عصبات کی ترتیب سے ولایت حاصل ہوتی ہے تو بیٹے کو پہلے ولایت حاصل ہوگی۔ ولا يجوز نکاح العبد والامۃ الا باذن مولاہما، آگے کہتے ہیں کہ غلام کا یا باندی کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے مگر ان کے مولا کی اجازت کے ساتھ، کیونکہ یہ مولا کی ملکیت میں ہے اور یہ نکاح کریں گے تو پھر مولا کا اس میں نقصان ہے، ان کی خدمت وغیرہ میں خلل آئے گا، تو مولا کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، اگر غلام اپنے مولا کی اجازت سے نکاح کرتا ہے، فَالْمَهْرُ دَيْنٌ فِي رَقَبَتِهِ، تو جو مہر ہوگا وہ اس کی گردن میں یعنی اس کے ذمے میں قرض شمار ہوگا۔ یباع فیہ، تو اس کو اس قرضے کی ادائیگی میں بیچا بھی جا سکتا ہے اگر ضرورت پڑے۔ وَإِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ، اگر مولا آقا اپنی باندی کا نکاح کروا دے کسی بندے سے، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُبَوِّئَهَا بَيْتًا لِلزَّوْجِ، تو آقا پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو شوہر کے گھر میں رہائش کے لیے مجبور کرے، یہ رہائش دے، یہ اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ باندی آقا کی ملکیت ہے تو یہ آقا کی خدمت وغیرہ کرے گی، یہ اس کو اس کے ساتھ مستقل بھیجنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهَا تَخْدِمُ الْمَوْلَى، یہ مولا کی خدمت کرتی رہے گی۔ وَيُقَالُ لِلزَّوْجِ، اور شوہر سے کہا جائے گا، مَتَى ظَفَرْتَ بِهَا وَطِئْتَهَا، کہ جب آپ کو موقع ملے آپ اس سے صحبت کر سکتے ہیں، لیکن اس کو مستقل اس کے پاس رہنے کے لیے چھوڑنا لازم نہیں ہے۔ وَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، اگر ایک عورت نے نکاح کیا 1000 درہم کے اوپر، یعنی 1000 درہم مہر مقرر کیا، اعلیٰ ساتھ ساتھ یہ شرط بھی لگائی، اللہ یخرجہا من البلدی، کہ وہ مرد یعنی شوہر اس کو اس شہر سے نہیں نکالے گا، یعنی یا اسی شہر میں رہے گا، دوسرے شہر میں نہیں لے کر جائے گا۔ او اعلیٰ اللہ یتزوج علیہ امراتن، یا اس شرط پر کہ وہ اس عورت کی موجودگی میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کرے گا، تو اس شرط کے اوپر 1000 درہم مہر مقرر کیا ہے، تو اب فَإِن وَفَا بِالشَّرْطِ، اگر شوہر نے اس شرط کو پورا کیا، فَلَهَا الْمُسَمَّى، تو اس کو یہ 1000 درہم جو مقررہ ہے یہی اس پر لازم ہوں گے، عورت کو یہی ملیں گے۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَلَيْهَا، اگر اس شوہر نے اس عورت کے ساتھ کسی اور عورت سے بھی نکاح کر لیا، او اخرجہا من البلدی، یا اس کو اس شہر سے نکال کر دوسرے شہر میں لے گیا، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، تو اس صورت میں یہ جو 1000 درہم سے یہ نہیں لازم ہوں گے بلکہ مہر مثل لازم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ مہر مثل زیادہ تھا تو اس نے شرائط لگا کر اس سے کم پر وہ عورت راضی ہو گئی، تو اگر شرائط پوری کی ہیں تو یہ کم مہر مرد پر لازم ہوگا، شرائط پوری نہیں کی ہیں تو پھر اس کا جو پورا مہر مثل ہے وہ دینا پڑے گا۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا، اور اگر کسی مرد نے عورت سے نکاح کیا، عَلَى حَيَوَانٍ، کسی جانور کے اوپر، یعنی جانور کو مہر مقرر کیا، غیر موصوف، اس کی صفات وغیرہ بیان نہیں کی، جنس تو بیان کر دی ہے کہ مثلا ایک گھوڑا دیں گے یا گائے یا بیل وغیرہ، لیکن صفات نہیں بیان کی کہ کس طرح کا ہوگا۔ صحت التسمیۃ، تو کہتے ہیں کہ یہ مقرر کرنا مہر کا یہ درست ہے۔ وَلَهَا الْوَسَطُ مِنْهُ، اور عورت کو اس جانور میں سے جو درمیانہ ہے وہ ملے گا، کیونکہ بہت عمدہ دینے میں پھر مرد کا نقصان ہے، بہت گھٹیا دینے میں اس کا عورت کا نقصان ہے، تو اس میں درمیانہ ہو جس میں دونوں کی رعایت رکھی جائے وہ اس کو ملے گا۔ وَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ، اور شوہر کو اس میں اختیار ہے، إِن شاء أعطاها ذَلِكَ، اگر تو اس کو درمیانہ جانور دے دے، وَإِن شاء أعطاها قِيمَتَهُ، اگر چاہے تو درمیانے جانور کی جو قیمت بنتی ہے وہ بھی اس کو دے سکتا ہے۔ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا، اور اگر کسی مرد نے عورت سے نکاح کیا، عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ، کپڑے کے اوپر جس کی کوئی صفات وغیرہ کوئی قسم وغیرہ بیان نہیں کی، تو چونکہ کپڑا مختلف اس کی اجناس ہوتی ہیں، مختلف اقسام ہوتی ہیں، تو یہ کپڑے کا ذکر کرنا یہ بہت مجہول چیز ہے، تو اس کے اندر کوئی تعین وغیرہ نہیں ہو سکتی۔ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، تو اس لیے یہ ایسے ہی ہوگا جو گویا کہ مہر مقرر نہیں ہوا، اس کا نام ہی نہیں لیا گیا، تو اس صورت میں مہر مثل لازم ہوگا، عورت کو مہر مثل ملے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَالْمُوَقَّةِ باطل، کہ نکاح متع اور نکاح موقت یہ دونوں باطل ہیں۔ نکاح متع اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں ایک مرد دوسرے علاقے میں جاتا ہے اور کچھ عرصہ اس نے وہاں پر رہنا ہے، تو وہ کسی عورت کو کچھ پیسے دے کر کہتا ہے کہ میں کچھ عرصہ آپ سے فائدہ حاصل کروں گا،
تو متع کا لفظ تمتع سے نکلا ہے، فائدہ حاصل کرنا، تو اس میں نکاح کے الفاظ بھی نہیں ہوتے، گواہ وغیرہ بھی نہیں ہوتے، پورا طریقہ کار بھی نہیں ہوتا، بس اس میں فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تو یہ بھی باطل ہے۔ اور نکاح موقت کے اندر بظاہر تو نکاح ہو رہا ہوتا ہے، گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے اور اس میں الفاظ بھی نکاح والے استعمال ہوتے ہیں، لیکن وقت مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اتنے وقت کے لیے نکاح ہو رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، دونوں یہ باطل ہیں۔ متع کی پہلے غزوہ خیبر کے موقع پر کچھ وقت کے لیے اس کو جائز قرار دیا گیا تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر عام اس میں اعلان کر دیا گیا تھا۔ حدیث میں بھی اس کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا، اور اس پر سارے صحابہ کرام کا اور ساری امت کا اجماع ہے کہ اب قیامت تک کے لیے اس کو حرام اور باطل قرار دیا گیا ہے۔